اللہ کا بےحد احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مطلب 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، یہ بھی 10 صحابی میں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ 10 لوگوں کو بشارت دیا. دیکھیے کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے. وہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی. غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں داخل ہو گئی تھی تو اسے عبیدہ نے ہی اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین امانت دار ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہے. حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرح سامان اور مکان کیوں نہیں بنا لیا؟ اس پر ابو عبیدہ نے فرمایا، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے. ان کی وفات 18 ہجری میں ملک شام میں ہوئی. اس سے ہم کو کیا سبق ملا؟ ایک چیز ہم لوگ اس سے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، تیر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوہے کا جو ٹوپی ہوتا تھا جنگ کے دوران لڑنے میں تو وہ 2 اس میں گھس گیا تھا. ٹھیک ہے، تیر لگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب بتائیے جو آدمی نبی کو انسان نہیں مانے گا تو بتائیے کہ وہ پھر تیر کس کو لگا؟ تو آپ کو ہر حال میں نبی کو اگر انسان نہیں مانیں گے تو آپ کیا بولتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے. آپ کا ایمان، کیونکہ ظاہر سی بات، آپ کوئی بھی بتا دے کہ جبرائیل علیہ السلام کو، میکا علیہ السلام کو تیر لگا ہے. کبھی سنے تھا کوئی فرشتہ کو؟ اور نبی کے بارے کیا ہمارے نبی بے ہوش ہوئے؟ تو بے ہوش کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے. تیر کس کو لگتا ہے؟ آدمی کو لگتا ہے. بیوی بال بچہ کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انسان ہیں لیکن سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، خیر البشر. جی ٹھیک ہے انسان ہی. بہت سارے لوگ تو کیا بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. نور اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ جس طریقے سے فرشتے کیا بولتے ہیں عمل میں فرشتہ صفت ہے، اور ہم لوگ کی طرح کیا بولتے شادی بیاہ کھانا پینا رہنا سہنا وہ انسان. تو اس طریقے سے آپ نبی کو نور بھی بول سکتے ہیں، بشر دونوں چیز بولیں گے تب آپ کا درست ہوگا. خالی اگر آپ کہیں گے کہ نور ہے تو پھر آپ کا ایمان ہے. پھر نعوذ باللہ آپ نبی کو بس جھوٹا یہ لگا دیں گے کہ بھائی نہیں نبی نے تیر نہیں کھایا. حلال کھایا. سب آدمی پورا دنیا کا لوگ جانتا ہے کہ ہمارے نبی کو تیر لگا ہے، ہمارے نبی کو ہوش ہوئے ہیں. ایسا لگا تھا کہ سب جتنے صحابہ وہاں تو سب یہ حلہ بھی ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انتقال کر گئے ہیں. یہ سب کس کے ساتھ ہوا؟ دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. جی ایک دندان مبارک شہید ہوئے تھے. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آیا. دوسرا کیا سمجھ میں آیا ہم لوگ کو کہ غزوہ احد کے موقع پہ جنگ ہوا جی. اور دوسرا کیا سمجھ میں آیا کہ ان کے کیا یہ ایسے تھے کہ بولے کہ ہم کو ایسے ہی دیکھا حضرت عمر نے کیا کہ کجاوے پہ اوپر ٹیک لگا کر کے جس میں گھوڑا کو کھلایا جاتا ہے اس کا تکیہ بنایا. یہ تھے صحابہ. ایک آدمی سے یہی ہے، ان کا آگے آگے نام رہتا. ان سے ہم پوچھا کہ آپ بتائیے صحابہ زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے کہ ہم لوگ ہیں؟ تو بولتا کہ ہم لوگ ہیں. ایسا آدمی ہے کہ نہ چہرے پہ داڑھی نہ سر پہ ٹوپی نہ ڈریس. اس کو تو غریب کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ صحابہ کیا چیز ہے. بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے.
خیر تو ایسے مطلب کہنے کا مطلب ایسے سے لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں، ارے صحابہ تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا دین کے لیے، نبی کے لیے، تم تو ذرا اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہ لائے بچے کو جی کرنا آسان۔ چلیے یہ دو چیز سیکھے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، پانی اللہ کی نعمت ہے نا، ہم لوگ خالی کھانا رہتا پینا نہیں رہتا تو کب کا نمٹ جاتا ہے، پانی نہیں ملے، پانی بھی، اور کیسا پانی ہے کہ ایک دم آرام سے اتر جاتا ہے گلا میں، ہے کہ نہیں، ایک دم آرام سے اتر جاتا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جھیل، دریا، ندی کی شکل میں تو کہیں سمندر اور مٹی کی تہ میں پانی پیدا کر کے قابل استعمال بنایا جس سے انسان زندگی بحال رہ سکے، جس سے انسان کی زندگی بحال رہ سکے، پھر اس عظیم نعمت کو بالکل عام کر دیا۔ خدا کی قدرت پر قربان جائیے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا، مگر اس کی قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کتنا پیا ہم ہی لوگ، بہت پانی لگے، کمی دنیا 3 حصہ میں پانی میں ہے، ایک ہی حصہ دنیا میں۔ نمبر 3 اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ جان سکے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح، یہ کیا بولتے ہیں کہ دین کا علم ہے، یہ ہر مسلمان کو اتنا سیکھنا ایک دم کیا بولتے ہیں فرض ہے۔ دیکھیے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہاں جو بیٹھے وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رسول کی بات سن کر کے جو ہم نہیں جانتے اور ہم کوشش بھی کرتے تھوڑا کچھ بتانے کا تاکہ آدمی کو یاد رہے گا۔ جی اب تھوڑی ہمارا مدرسہ جائیں گے، اب یا تو یہیں سیکھیں گے یا پھر جماعت میں جائیں گے، 2 ہی جگہ ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، رخصت کے وقت مسافہ کرنا، اب جا رہے مہمان آیا تھا وہ اب جا رہا، اب وہ آخری ملاقات ہے اس سے مسافہ ہاتھ ملانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ جی اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ جی کسی کے بیوہ ہے اس نے بھجوا دیا، لوگ مطلب اس کو سامان بھجوا دیا، کھانے کا پیسہ ایسا بھجوائی کہ آپ اس کو مطلب کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ ہاں فلاں آدمی ہم کو دیا ہے، اس کو بولتے ہیں مین مدد۔ ہم اور آپ دیتے ہیں 500 روپیہ، پورا تصویر فلم چھا جاتا ہے۔ ہاں یہی بات ہے، مسلمان خالی دکھاوا۔ ابھی دیکھیے غیر مسلم کیا کرتے ہیں کلکتہ وغیرہ میں، جو لوگ روڈ پہ ٹھنڈی میں سوئے جاتے ہیں ان کو مڑوائی میں کمبل آ کے بانٹتے ہیں، یہ رات میں اٹھ کر کے بتائیے۔ ہاں یہ سب کام تھا مسلمان کا، لیکن کون کر رہا؟ ہم نہیں کر رہے، اللہ کی دوسرے سے کام لے رہے ہیں۔ مسلمان بھی کر رہے ہیں، ایم قاسمی حافظ صاحب ہیں بانٹتے ہیں، قاسمی حافظ صاحب مطلب کچھ چلاتے ہیں دارالعلوم کر کے، ہاں وہ پورا مطلب بانٹتے ہیں ٹھنڈ وغیرہ میں۔ بانٹنے سے انکار نہیں کر رہے، مطلب بانٹتے تو ہیں۔ آپ مطلب بولے کہ مسلمان کو کرنا چاہیے، مطلب مسلمان کر رہے ہیں، مطلب جتنا کرنا چاہیے اتنا ہی کر رہے ہیں۔ جی تو ایسا ہمارا کیا ہونا چاہیے، مسکین کا بھی پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت داخل نہ ہوگا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، کیونکہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے نا۔ اب دیکھیں جتنا آدمی پوچھے پڑوسی کبھی نہ بولے گا بڑھیا آدمی، ہمیشہ اس کو لڑ جھگڑ کے یا کسی اور وجہ سے وہ پریشان ہی کرتے ہیں۔ پڑوسی کو ہمیشہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، ایسا رہے کہ ہم پڑوسی آپ کو ہمیشہ آپ کا خیال، آپ بھی پڑوسی کا خیال کریں کہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جی اس کو بول رہے ستانا کیا ہے، حرام ہے۔ جی نمبر 7 دنیا کے بارے میں، عیش و عشرت سے بچنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے ایسے عشرت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ بس سیدھا سادہ رہتا ہے، سادہ لباس میں رہتا ہے، زیادہ اس کے ہاں جھک نہیں ہوتی۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں مجرموں کے خلاف اعضا کی گواہی ہے نا۔ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ تالا لگا دے گا، مطلب کہ آپ کچھ نہیں بولے، اب ہاتھ پاؤں چہرہ منہ یہ سب بولے گا۔ دیکھیے کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تم اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا آپ سوچیں کہ بھائی یہ سب ہاتھ پاؤں کیسے بولے گا؟ جیسے زبان بولتا ہے ویسے ہی بھائی اللہ کے حکم سے زبان بولتا ہے نا، زبان اپنے سے نہیں بولتا ہے، یہ بھی جو اللہ کا محتاج ہے، جب اس کو اللہ آرڈر کرتا ہے بولنے تھا، ورنہ گونگا آدمی کہیں نہیں بولتا ہے، اس کے بعد بھی زبان ہوتا ہے، بھائی کیوں نہیں بولتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کون بلواتا ہے؟ احسان صاحب، ہاں اللہ بلواتا ہے۔ تو اللہ ایسے ہی یہ ہاتھ میں یہ پاؤں میں طاقت پیدا کر دے گا، جی بولے گا۔ نمبر 9 طب نبی سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مؤذن صاحب کی والا ذمہ ہے، یہ والا کام کریں گے، کدھر گئے ہو؟ چل گئے، اس کے اوپر انشاءاللہ کیجیے گا، زبان میں تاثیر رہ جی۔ دیکھیے کیا مؤذن صاحب تو آئیے، وہ لڑکا نہیں ہے، دیکھیے وہ فائدہ ہوگا، مطلب مؤذن صاحب وہ لڑکا کو کام کریں جو پاگل ہے نا، یہ اس کے لیے۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون شخص کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح و شام 3 دن تک اس پر دم کیا، اور جب بھی سورہ فاتحہ ختم کرتے تو اس طرح دم کرتے کہ اس میں کچھ تھوک کے ذرات ہوتے، چنانچہ وہ 3 دن بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ صبح شام کم سے کم آپ رہتے ہیں تو اس کو پڑھ کے پھونک دیجیے، اور تھوڑا سا تھوک کا ذرہ دیں، پورے نہیں تھوکتے سے منہ میں، مطلب ایسا پھونکیے نا کہ تھوک کا آثار ہلکا پھلکا جھانس کا طرح پڑے۔ آخری بات جو ہے نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ فیصلہ لیکن ہم اور آپ کا کیا ہوگا، تھوڑا سا دیکھیں گے پہلے کہ کون میرا رشتے دار ہے، کون قریبی آدمی ہے، کون قریب ہے، کون مالدار ہے، کون اس کا بھار ہے، اس کو فیصلہ حق فیصلہ کرنا چاہیے چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی والا کیوں نہیں ہو، لیکن صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔ چلیے اللہ سے دعا، اللہ سمجھنے کی توفیق